بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان سے ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ضرورت پیش آئی تو تم خود انہیں ہٹا لو گے۔ کوئی بھی سورما بے آواز اور نادیدہ رائفلوں کے سامنے نہیں ٹکتا، ان میں سے دو چار گریں گے تو باقی خود کونوں خدروں میں گھس جائیں گے۔ اس کی آواز میں غصے اور جلاہٹ کی جگہ بلا کا متکبرانہ اعتماد سمٹ آیا تھا۔ ٹھیک ہے نیک، پھر کبھی بہتر حالات اور ماحول میں ملاقات ہوگی۔ میں نے اس کا رسمی جواب سن کر فون بند کر دیا۔ کیا بات ہے، اس نے کیا کہہ دیا؟ پچھلے کئی منٹ سے تمہاری پیشانی عرق آلود ہو رہی ہے، ویرا نے گمبھیر سنجیدگی کے ساتھ پوچھا۔ بے اختیار میری داہنی کلائی اپنی پیشانی کی طرف اٹھ گئی۔ میں نے آستین سے صاف کر کے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو آستین واقعی تار تھی۔ میں نے غور سے ویرا کی طرف دیکھا اور کوئی جواب دیے بغیر اول خان کا موبائل فون نمبر ملانے لگا۔ اس سے میری بات ہو گئی ہے؟ اول خان کے بے ساختہ سوال کے جواب میں نے کہا، اس کی بعض باتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ خدا خیر کرے، تمہارے یہ الفاظ میرے لیے مایوس کن ہیں۔ ایس ٹی ایف کے بارے میں وہ لوگ ہر بات جانتے ہیں۔ وہ مجھے ہیڈ آفس اور 10 مراکز کو تباہ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اوہ نو! اول خان کی بے ساختہ آواز اس کے دل کی دبی دبی چیخ جیسی تھی، جیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایس ٹی ایف پاکستان کے لیے ایک پر اسرار راز ہو سکتی ہے، امریکیوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک جانتے ہوں گے۔ یہ ہم جیسے غریب ملکوں کی مجبوریاں ہیں کہ ہم اس کھلے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، جس کی وسعتوں میں امریکہ کے مواصلاتی سیاروں کا راج ہے۔ غم و غصے کی شدت سے اول خان کی آواز بنچی بنچی سی تھی۔ اسے یہ سب کہنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں بعد میں یہ سب بتا دوں گا۔ اس وقت تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قونصل خانے کی عمارت پر لگے ہوئے خفیہ کیمرے نگرانی کرنے والوں کی تصاویر بنا رہے ہیں۔ نیک کو معلوم ہے کہ صبح سے نگرانی ہو رہی ہے۔ وہ لوگ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر کسی بھی وقت بے آواز رائفلوں سے باڑ مار سکتے ہیں۔ میں اپنے آدمیوں کو محفوظ فاصلے تک دور ہٹا لیتا ہوں۔ اول خان کی آواز میں گھبراہٹ عود کر آئی۔ ضرورت پڑنے پر وہ اپنی دوربینیں استعمال کر لیں گے۔ آدمیوں سے کہو کہ وہ منظم طریقے سے پیچھے ہٹنے کے بجائے یوں ظاہر کریں جیسے افراتفری میں وہاں سے واپس لوٹ رہے ہیں اور جگہیں بدل کر محفوظ فاصلے پر چلے جائیں۔ تم ان کو یہ تاثر دینا چاہتے ہو کہ خوفزدہ ہو کر نگرانی ختم کرا دی گئی ہے؟ اول خان نے پوچھا۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ان کے کیمروں اور رائفلوں کو ہمارے آدمیوں کی تلاش رہے گی۔ میدان صاف دیکھے بغیر وہ بن ڈیوڈ کو وہاں سے نہیں نکالیں گے۔ اس سے تمہاری کیا بات ہوئی ہے؟ اول خان نے پرتجسس لہجے میں سوال کیا۔ دیکھا جائے تو وہ سرے سے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میں نے ایک بے سروپا شوشہ چھوڑ کر اسے اشتعال دلایا تھا اور وہ غصے میں بہت کچھ بکتا چلا گیا۔ جب بات قابو سے باہر ہوتی نظر آنے لگی تو میں نے مصنوعی خوف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات واپس لے لی۔ اس دوران میں نک کی زبانی کئی حیران کن باتیں سامنے آ چکی تھی۔ میں نے اول خان کو وہی خلاصہ بتا دیا اور اس نے ان لوگوں کے عزائم پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ غزالہ، ویرا اور سلطان شاہ نے میری اور اول خان کی گفتگو سے بہت کچھ سمجھ لیا تھا، لیکن وہ تینوں میری زبان سے براہ راست پوری کہانی سننے کے منتظر تھے۔ میں نے تفکر امیز انداز میں انہیں اپنی اور نک کی گفتگو کا آدھا سنا دیا۔ وہ اپنے ملک کی بدنامی سے خوفزدہ ہے، غزالہ نے پوری بات سن کر کہا۔ اس کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بن ڈیوڈ کو قونصل خانے میں روکنے اور پناہ دینے کا فیصلہ اسی کا ہے اور اس فیصلے کے منفی نتائج کی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فالکن ہاؤس پر خالد کی نشاندہی اور جلال کی مخبری کے بعد اچانک چھاپا مارا گیا تھا۔ نک کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ جو وہ بن ڈیوڈ کے بارے میں پہلے سے فیصلہ کر لیتا، ویرا نے اعتراض کیا۔ ظاہر ہے کہ بن ڈیوڈ افراتفری کے عالم میں فرار ہوا تھا۔ وہ سیدھا قونصل خانے پہنچا ہوگا اور نک نے صورتحال جاننے کے بعد
اسے وہیں رکنے کی ہدایت کی ہوگی۔ غزالہ بولی، اسے معلوم ہے کہ ایس ٹی ایف آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ سلطان شاہ نے کہا، بن ڈیوڈ کی وہاں موجودگی کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ وہ میدان صاف دیکھ کر بن ڈیوڈ کو جلد از جلد وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ میں ان کو یہ موقع دینا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے اول خان کو اپنے آدمیوں کی واپسی کا ڈرامہ رچانے کے لیے کہا ہے۔ میں نے سلطان شاہ کی تائید کی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آج رات ہی میں ایسی کوئی کوشش کریں۔ ویرا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اسی وقت میرے موبائل فون پر جلال کی کال آ گئی۔ وہ مجھے آئی بی کے آدمیوں کی واپسی کی اطلاع دے رہا تھا۔ مجھے اول خان سے یہ خبر مل گئی تھی۔ اس کے بعد نک سے میری طویل گفتگو ہوئی ہے۔ اس مرحلے پر اسے اس بات سے آگاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ نک سے اس سے کیا بات ہوئی تمہاری؟ اس کی تحیر زدہ آواز ابھری۔ میں نے اسے پوری بات بتا دی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، میری روانگی تک تم نے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے بعد میں خیال آیا کہ ان دونوں میں سے کسی سے رابطہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں کہ کیلی کے بارے میں مجھے تمہارے نام کا سہارا لینا پڑا۔ تم نے ضرورت کے تحت ایسا کیا ہوگا۔ تمہارا یہ اندیشہ بھی درست نکلا کہ وہ کیلی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ میں نے اس بارے میں شاید تم سے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، مجھے یاد تھا کہ میری وہ بات ویرا سے ہوئی تھی۔ کہیں کوئی ذکر آیا تھا؟ اس نے سرسری لہجے میں کہا، شاید کسی اور نے تمہاری یہ رائے بتائی ہو۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ نک کو چھیڑ دیا۔ جمود ٹوٹا ہے، ورنہ ہمیں ادھر کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس نے اقرار نہیں کیا کہ بن ڈیوڈ کونسل خانے میں ناگزی ہیں، مگر کرائن یہ بتا رہے ہیں کہ وہ وہیں ہے۔ وہ وہاں نہ ہوتا تو اسے اخبارات والی دھمکی پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ وہیں چھپا ہوا ہے۔ میرے لیے یہ بات تشویشناک ہے کہ ایس ٹی ایف کے بارے میں وہ بہت زیادہ جان چکے ہیں۔ اپنی مصلحتوں کی وجہ سے وہ اس بارے میں زبان بند رکھے ہوئے ہیں۔ جلال نے کہا، اس بارے میں ہم سب بے بس ہیں۔ یہ ان کی بالادستی ہے کہ وہ دنیا بھر میں ہونے والی بیشتر باتوں سے باخبر رہتے ہیں۔ خلائی مواصلات کا یہ استعمال نیا نہیں ہے، لیکن اپنے حریف قوتوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد وہ اس میدان کے بے تاج بادشاہ بن گئے ہیں۔ جہاں چاہتے ہیں اپنے خلائی کیمرے مرکوز کر دیتے ہیں اور ہر بات کا ناقابل تردید ثبوت حاصل کر لیتے ہیں۔ میرے لیے وہ بات نئی نہیں تھی۔ میں بہت پہلے چوکنڈی کے قبرستان میں اس تجربے سے گزر چکا تھا، جب میری زمینی لڑائی کا ایک ایک لمحہ خلائی آنکھوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس وقت قسمت نے میرا ساتھ دیا تھا کہ میں اس خون ریز مقابلے میں اپنے حریف پر غالب رہا تھا۔ ہم ان کی ہر بات کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن ان کی اس استعداد کا مقابلہ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ میرے آدمیوں کے میدان سے ہٹتے ہی واقعات میں تیزی آ گئی ہے۔ اب نک تمہارا جانی دشمن ہو گیا ہوگا۔ جلال بولا، ہمارے درمیان خاصی گرما گرمی اور تلخی ہوئی، لیکن اس نے فون بند نہیں کیا۔ کیسے کرتا؟ گفتگو کو طول دینا اس کے اپنے مفاد میں تھا۔ جلال نے میری بات کاٹ کر کہا، وہ تمہیں خوفزدہ کر کے تمہیں روکنا چاہ رہا تھا۔ میں یہی بتا رہا تھا۔ میں نے اسے مایوس نہیں کیا۔ آخر میں اس کا لب و لہجہ فاتحانہ ہو گیا تھا۔ اس کی دانست میں اس کی دھمکیوں سے ڈر کر مفاہمت پر آمادہ ہوا تھا۔ اس انجام کے ساتھ ساری تلخی بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ ہم بن ڈیوڈ کے خلاف اپنا کام جاری رکھیں گے۔ میں نے اسے بتایا، اس بارے میں وہ تم پر کوئی قدغن لگاتا تو یہ بات کھل جاتی کہ وہ اس کی حمایت کر رہا ہے۔ اس وقت مرکزی نقطہ یہی ہے کہ وہ اپنا دامن صاف رکھنا چاہ رہا ہے۔ فالکن ہاؤس میں جیک کی موت کی وجہ سے یہ معاملہ ان کے لیے بہت سنگین اور نازک ہو گیا ہے۔ جلال بولا، میرے لیے تشویش کی بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے کچھ آدمیوں کی تصویریں محفوظ کر لی ہیں۔ یہ اچھا نہیں ہوا۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ خاصی فرصت میں معلوم ہو رہے ہو۔ میں نے پوچھا، ادھر کیوں نہیں آ جاتے؟ دونوں کے دل کے بوجھ ہلکے ہو جائیں گے۔ بہت خشک اور بے فیض کام میں لگا ہوا ہوں۔ دنی لال کی دنائی کر کے واپس آیا ہوں۔ چاہو تو تم بھی صدف مینشن آ جاؤ، شاید تمہارے قدموں کی برکت سے وہ ملعون بولنا شروع کر دے۔ اس نے سختی سے اپنی زبان بند رکھی ہوئی ہے۔ جلال نے مجھے جوابی دعوت دی۔ یہاں کام کے ساتھ ساتھ
باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ وہ رات باری پڑنے والی تھی۔ اول خان کے آدمیوں کی طرف سے کسی بھی لمحے کوئی اہم پیغام آ سکتا تھا۔ موبائل فون کی موجودگی میں میرے لیے گھر میں بند کر بیٹھنا ضروری نہیں تھا۔ میں ہر وقت اور ہر جگہ اول خان سے رابطے میں رہتا۔ میں نے ماؤتھ پیس میں کہا، میں کھانے کے بعد گھر سے نکلتا ہوں، اب تم کہاں جاؤ گے؟ فون بند ہوتے ہی ویرا نے شکی انداز میں سوال کیا۔ صدف مینشن، وہاں مشتبہ قیدی میری مبارک قدموں کا منتظر ہے، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ غزالہ نے سن لیا تھا کہ مجھے کھانا کھانے کے بعد جانا تھا۔ وہ ویرا کو بازو سے تقریباً کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ کچن کی طرف لے گئی۔ تمہارے آنے کی وجہ سے قیدی کو لمبا آرام مل گیا ہے، جلال نے صدف مینشن میں میرا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ تم آنے کا وعدہ نہ کرتے تو اس وقت میں اسی کے سر پر سوار ہوتا۔ تو اب دیر نہ کرو، آؤ اس کو دیکھتے ہیں، میں نے کھڑے کھڑے کہا۔ اب اتنی بھی عجلت نہ کرو، ذرا سی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ تمہاری اور نک کی گفتگو نے میرے ذہن میں ایک بونچال پیدا کیا ہوا ہے، اس نے مضطربانہ انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر وہ لوگ سراغ رسانی کے معاملے میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں تو اس وقت روئے زمین پر ان سے زیادہ باخبر قوم کوئی نہیں ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں اور دشمنوں کی کسی بھی کارگزاری پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ اول خان یہ جان کر بے ساختہ چیخ پڑا تھا کہ وہ پاکستان میں ایس ٹی ایف کے مراکز کی کل تعداد سے بھی پوری طرح باخبر ہیں۔ یہ معلومات طویل اور بھرپور نگرانی کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ لوگ کینہ پرور ہیں، جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کا پاتال تک پیچھا کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ایس ٹی ایف صرف خفیہ فورس ہی نہیں ہے، اس کے مراکز کی آسانی سے شناخت بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ کھوج لگانے کے لیے صرف مواصلاتی سیارے کافی نہیں ہیں، وہ زمین سے فراہم کی جانے والی اطلاعات پر اور زمینی عملے کے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ ان کو حرکت میں لانے سے پہلے انہوں نے پورے ملک میں ایس ٹی ایف پر بھرپور طریقے سے کام کیا ہوگا، اس نے فکر مندی کے ساتھ کہا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہو سکی۔ سرکاری طور پر انہیں ترجیح دوست ملک کا درجہ حاصل ہے، ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ پے در پہ تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ جب وہ کسی کے قانون کا پاس نہیں کرتے تو ان کے لیے اعتماد، عزت اور وعدوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اپنے مفاد کے لیے وہ جب چاہتے ہیں ہر مفہوم کو بدل ڈالتے ہیں۔ ان پر بھروسہ کرنے والے بے موت مارے جاتے ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، ان کو ہر وقت اور ہر جگہ اپنے جدید ترین وسائل دستیاب نہیں ہوتے۔ ایسا نہ ہوتا تو ہمیں ان کے خلاف کوئی کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ ہم ان کے دوستوں میں بھی شامل ہیں اور ان سے ہماری درپردہ لڑائی بھی چلتی رہتی ہے۔ یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں، وہ بولا۔ وسائل کو یکجا کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اچانک نازل ہونے والی افتاد کے سامنے وہ بے بس ہوتے ہیں۔ اس بارے میں ہمیں زیادہ سر نہیں کھپانا چاہیے۔ اس وقت جو معاملہ درپیش ہے اس پر ہمیں پوری توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ سر جھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک روگ ہے جو شاید کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت ہمیں دنی کو دیکھنا چاہیے۔ وہ اوپری منزل پر پہلے کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ چوپڑا ابھی اس کے پڑوس میں پڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے ہوں گے، مگر صدف مینشن کی فضا پر گہرے سکوت کا راج تھا۔ چوپڑا اور وہ دونوں خاموش تھے۔ چوپڑا کو انجیکشن دے کر کچھ دیر کے لیے بے ہوش کر دیا گیا ہے، جلال نے 24 دنیں طے کرتے ہوئے بتایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ جائے گا۔ اسے دیکھ کر دنی کا حوصلہ پست ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ہو سکے تو دونوں کو یکجا کر کے ان کی تواضع کرنی چاہیے۔ اس کی بے ہوشی ختم ہونے والی ہے، اتنی دیر اسے دیکھ لیتے ہیں۔ دنی اپنی تنگ اور نیم روشن سیل میں فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے بھی چوپڑا کی طرح بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں باندھ کر رکھا گیا تھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، کئی ضربات سے خون رس کر اس کے رخسار
رخساروں پر پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ خاصا بھیانک نظر آ رہا تھا۔ تم پھر آ گئے، وہ جلال کو دیکھتے ہی کراہا۔ میں تم کو بتا چکا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، نہ میں نے کراچی میں کوئی دھماکہ کیا ہے۔ جلال نے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ اس کے حلق سے ایک بے ساختہ گراہٹ سی نکلی اور وہ اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم اپنے پرانے شہر اور گاؤں کا نام بتاؤ جہاں تم پیدا ہوئے تھے، تاکہ یہ تصدیق ہو سکے کہ تمہارا نام دنی ہے اور تم پاکستانی ہو۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتا، مجھ سے جانوروں جیسا سلوک مت کرو، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر میں تمہیں سب کچھ یاد آنا شروع ہو جائے گا، میں نے اس کے کثرتی بدن اور تنگ پیشانی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور پھر یکا یک جلال سے مخاطب ہو گیا، ذرا لوہے کی کوئی چیز منگوا لو، میں ایک ایک کر کے اس کے سارے دانت توڑ ڈالوں گا۔ نہیں، اس بار وہ حلق کے بل چیخ پڑا، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہاں ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، میں نے بے رحمی سے کہا۔ یہاں آ کر بے جان لاشیں بھی بولنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ جلال نے باہر سے ایک وزنی اور زنگ خوردہ آہنی تالا لا کر مجھے تھما دیا۔ میں نے تالے کے کنڈے میں انگلی پھنسا کر اس کا وزن تولا اور پھر اسے زور سے اس کے بائیں جبڑے پر دے مارا۔ اسے مجھ سے اتنی پھرتی کی توقع نہیں تھی، وہ خود کو تالے کی ضرب سے نہیں بچا سکا، وہ سر کو زور زور سے جھٹکتے ہوئے چیخنے لگا تھا۔ اس کے کئی دانت ٹوٹنے کی کڑکڑاہٹ مجھے واضح طور پر سنائی دی تھی۔ اس حرام زادے کے ہاتھ پیر کھول دو تاکہ یہ اپنے قدموں سے چل کر اپنے باپ کو دیکھ لے، میں نے جلال سے کہا۔ اس نے اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اسے آزاد کر دیا۔ ہاتھ کھلتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ تھام لیا اور پھر لہراتا ہوا اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ ٹوٹے ہوئے دانتوں کو اس نے فرش پر تھوکا اور برائی ہوئی آواز میں بولا، میں بتا رہا ہوں کہ میں سندھی ہوں، تم میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ جلال نے اس کی پشت پر ایک زوردار لات رسید کی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ باہر نکل اور برابر والے کمرے میں دیکھ کے کون پڑا ہوا ہے، جلال گرایا۔ وہ کراہتا ہوا سنبھلا اور لڑکھڑاتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ میں اس سے پہلے سیل سے باہر جا چکا تھا، میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے چوپڑا والے سیل کی طرف دھکیل دیا۔ وہ دھکے کے زور میں منہ کے بال فرش پر گرتے گرتے بچا۔ سیدھا ہوتے ہی اس کی نظریں بے ہوش چوپڑا پر پڑیں اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ بدماش، عورتوں جیسی حرکتیں مت کر، ابھی تیرا باپ زندہ ہے، یہ آنکھیں کھولے گا تو تیرا نام ہی نہیں پورا شجرہ نسب بتا دے گا، جلال نے اسے پھٹکارا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جلال کو وہ بات اتنی دیر سے کیوں یاد آئی۔ اگر چوپڑا کو بے ہوش نہ کیا جاتا تو وہ نئے قیدی کی صورت دیکھتے ہی بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ چوپڑا کو نئے قیدی کی آمد سے پہلے خاموش کرنے کے لیے زبردستی بے ہوش کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ گول گپاڑا مچا رہا تھا۔ وہ کئی گھنٹے پہلے کی بات تھی اور انجیکشن کے خواب آور اثرات کچھ دیر بعد زائل ہونے والے تھے۔ چند ثانیوں تک اپنا سر پیٹنے کے بعد دنی نے کچھ دیر کے لیے توقف کیا۔ وہ خاموش کھڑا چوپڑا کا چہرہ تکتا رہا، پھر اس نے یکا یک اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کے منہ پر تابڑ توڑ مکے برسانے شروع کر دیے۔ میں نے جلال کی طرف دیکھا اور وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ ہمارے لیے وہ دونوں قیدی یکساں سلوک کے مستحق تھے۔ اگر ایک دوسرے کو مار رہا تھا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ دنی کی اس حرکت کے خاطر وہ نتائج برآمد ہوئے۔ پے در پہ ضربات نے چوپڑا کے خفتہ حواس میں سرسراہٹ پیدا کر دی۔ پہلے اس کا بدن بندشوں میں کسمسایا، پھر اس نے اپنی بوجھل آنکھیں کھول دیں۔ شاید اس کی بصارت دھندلائی ہوئی تھی، وہ آنکھیں کھول کر فوری طور پر دنی کو نہیں پہچان سکا۔ دنی نے اس کے داہنے جبڑے پر آخری زوردار مکہ رسید کیا اور اس کے منہ پر تھوک کر اس کے سینے پر سے اتر گیا۔ خبردار، جو تو نے کچھ کہا، دنی ہانپتے ہوئے داڑا، خود ڈوبا ہے، اب اپنے ساتھ سب کو لے ڈوبے گا۔ وجے تو یہاں؟ چوپڑا کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی تحیر زدہ آواز برآمد ہوئی۔ یہ نام اس کے دیے
ہوئے 4 ناموں میں شامل ہے۔ جلال نے فوری طور پر مجھے آگاہ کیا۔ میرے وجود میں اطمینان کی لہر سرایت کر گئی۔ یہ خوشی کی بات تھی کہ ہم نے کسی بے گناہ کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا تھا۔ بہت مارا ہے، وجے برائی ہوئی جذباتی آواز میں چوپڑا سے کہہ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تو پکڑا گیا ہے۔ یہ بری خبر سننے کے بعد میں چھپ گیا، مگر آج میری بدقسمتی نے مجھے گھیر لیا۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تجھے اس حال میں دیکھ کر میرا دماغ الٹ گیا تھا۔ میرا پورا منہ دیکھ رہا ہے۔ چوپڑا نے اپنی گردن جھٹکتے ہوئے کہا، اتنی بے دردی سے ان لوگوں نے بھی مجھے نہیں مارا۔ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ میرا دماغ الٹ گیا تھا۔ تو میرا ہیرو تھا۔ تجھے زیرو بنا دیکھ کر میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا۔ ان لمحوں میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دونوں ہماری موجودگی کو یکسر بھول گئے ہوں۔ وہ بے تکلفی سے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس گفتگو کی روشنی میں نیا قیدی اپنے پرانے دعووں پر قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور سرد لہجے میں کہا، اب یاد آیا کہ تو کون ہے؟ اس نے داہنے ہاتھ سے اپنا رخسار سہلاتے ہوئے سر جھکا لیا اور بولا، چوپڑا کی حالت بتا رہی ہے کہ تم لوگوں نے اس سے بہت کچھ معلوم کر لیا ہوگا۔ اب میں ضد نہیں کروں گا۔ میرا نام وجے ہے۔ تو راہ کا ایجنٹ ہے؟ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اگلا سوال کیا۔ اس نے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا، زبان سے کچھ نہیں بولا۔ یہاں کب آیا تھا؟ تیرے ذمے کیا کام تھے؟ میں نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے تحقیر امیز انداز میں پوچھا۔ 2 مہینے پہلے آیا تھا۔ میرے کام وہی تھے جو یہاں سے بھارت جانے والے ایجنٹ کرتے ہیں۔ چوپڑا سے بات ہونے کے بعد اس کے تیور بالکل ڈھیلے پڑ گئے تھے، لیکن وہ میرے ہر سوال کا مختصر جواب دے رہا تھا، جو ایک سیکرٹ ایجنٹ کی تربیت کا بنیادی خاصہ ہوتا ہے۔ تیرے کاغذات وغیرہ کہاں ہیں؟ پاسپورٹ کہاں ہے؟ مجھے فوجیوں نے رات کے اندھیرے میں سرحد پار کرائی تھی۔ میرے کوئی کاغذات نہیں ہیں۔ کہاں رہ رہا تھا؟ تیرے تینوں ساتھی کہاں ہیں؟ مجھے اس کے مختصر جوابات پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس کی اس حرکت سے میرے ذہن پر سوالوں کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ میں بلو سٹار ہوٹل میں تھا۔ دوسروں کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ بکواس کرتا ہے۔ بے اختیار میرا ہاتھ چل گیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکھڑا کر چوپڑا پر جا پڑا۔ یہ نہ بھولو کہ بھارت میں بھی تمہاری قیدی ہیں۔ اس نے اٹھ کر منہ سہلاتے ہوئے کہا، قیدیوں کے تبادلے میں کبھی نہ کبھی میری رہائی کی باری بھی آئے گی۔ میں واپس جا کر تمہارے قیدیوں سے اپنے سارے بدلے لے لوں گا۔ میں تمہارے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں تو مجھ پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ تم چاروں ایک دوسرے کے ساتھی ہو۔ 2 روز پہلے ایک ہوٹل میں ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ اب تو کہہ رہا ہے کہ تجھے نہیں پتا کہ انہیں زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ چوپی کے پکڑے جانے کے بعد ہم کو اپنے لیے خطرہ نظر آنے لگا تھا۔ ہم الگ الگ ہو گئے، ایک دوسرے کا ٹھکانہ اس لیے معلوم نہیں کیا کہ کہیں ایک کی وجہ سے چاروں نہ پھنس جائیں۔ اب یہ نہ کہنا کہ رپوشی کے بعد سے تم چاروں نے ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھی۔ چوپڑا نے فرش پر پڑے پڑے ہانک لگائی۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، مارتے ہیں، پھر پچکار کر علاج معالجہ کرتے ہیں اور دوبارہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تیرا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ وجے نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا اور میں نے برہمی سے کہا، چوپڑا صحیح کہہ رہا تھا۔ وہ تینوں کہاں ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، مگر الگ ہونے سے پہلے ہم نے آپس میں طے کیا تھا کہ روز 5 سے 5:30 بجے تک فیریئر ہال کے پارک میں آیا کریں گے۔ جس کو دوسروں سے دور رہنا ہو یا کسی وجہ سے نہ ملنا ہو وہ وہاں نہ آئے۔ کل ہم چاروں وہاں ملے تھے، آج اس کی نوبت نہیں آئی۔ آج کے ایک دھماکے سے ذرا پہلے تجھے بھاگتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ دوسرا دھماکہ کس نے کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرے ساتھ ترپاٹھی تھا، اس نے سہمی ہوئی مایوسانہ آواز میں بتایا۔ دوسرے ٹائم بم کی ذمہ داری راجو اور سیٹھی کی تھی۔ وجے ترپاٹھی، راجو اور سیٹھی۔ چوپڑا نے وجے سے پہلے راگ بھارت سے آئے ہوئے 4 ہندو ایجنٹوں کے یہی نام بتائے تھے۔ یہ شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ وجے جھوٹ بول رہا ہوگا۔ وہ اپنے مشن کی کامیابی کی خاطر اپنی جان پر کھیل جانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسے اپنی زندگی سے بے پناہ محبت تھی جسے وہ ہر قیمت پر بچانا چاہتا تھا۔ او جلال بے پرواہی سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ نیچے چلتے ہیں، یہ سانڈ یوں ہی کھلا پھرتا رہے گا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی گارڈ اسے باندھ دے گا۔ یہ یہاں خود کو زخمی کر کے صرف خودکشی کر سکتا ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں
پہنچا سکتا۔ جلال اس عمارت کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ تم اگر جانا چاہو تو آپ جا سکتے ہو۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد جلال نے رک کر کہا، میں کچھ دیر کے لیے یہاں رکوں گا۔ تم یہاں رک کر کیا کرو گے؟ ایک ساتھ چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اول خان کا کوئی پیغام آ جائے۔ مجھے ضابطے کی کچھ کارروائی کرنی ہے۔ ابھی تک وجے کی گرفتاری کہیں بھی ریکارڈ نہیں ہوئی ہے۔ اس نے اپنی زبان کھول دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سالے کی مار اور دانت ٹوٹنے کا کمال تھا۔ اب اس کا ابتدائی بیان ریکارڈ کرنا بھی ضروری ہو گیا ہے۔ اس نے ایک سانس میں اپنی کئی مجبوریاں گنوا دی۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور صدف مینشن سے باہر نکل آیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وجے کی گرفتاری اور بیان کو ریکارڈ پر لا کر وہ اگلے دن پیریئر ہال سے راہ کے بقیہ 3 ایجنٹوں کو پکڑنے کی کارروائی کی داغ بیل ڈالنا چاہ رہا تھا۔ شہر کو مزید کسی خون ریز دہشت گردی سے بچانے کے لیے وہ کارروائی بہت ضروری تھی۔ صدف مینشن سے نکلتے ہی میرے ذہن پر اول خان کی فکر سوار ہو گئی۔ امریکی قونصل خانے کی نگرانی کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے میرے ذہن میں دور دور تک کوئی خطرناک امکان موجود نہیں تھا، لیکن نک سے بات ہونے کے بعد مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لوگ آئی بی والوں کو ہٹا کر خود موت کے دانے پر جا بیٹھے ہوں۔ میں نے اول خان کو فوری طور پر متوقع خطرات سے آگاہ کر دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ حالات پر پوری طرح قابو پا لینے کے بعد وہ اولین فرصت میں مجھ سے بات کرے گا، مگر کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود اس کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا تھا، جس سے مجھے تشویش ہو رہی تھی۔ میں اپنی طرف سے اسے فون نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس سچویشن میں پھنسا ہوا تھا۔ میری فون کال اس کی کسی اہم مصروفیت میں خلل انداز ہو سکتی تھی۔ میں اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔